بالکل بالکل حافظ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیاری احادیث سے بتایا کہ واقعی کچھ نہ کچھ تو شب برات کی اہمیت ہے، جو احادیث میں ہمیں اس کی برکت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ایک اور سوال بتانے کا جواب دیں کہ بہت سارے بچوں کو یا بڑوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس عظیم رات میں بجائے عبادت کے آتش بازی کی طرف بہت زیادہ مڑتے ہیں، اس کو آتش بازی کی تو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ تو حافظ صاحب، یہ آتش بازی کا شب برات سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور موجودہ دور میں اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں اس کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ جو بچے ہیں بالخصوص، وہ چونکہ کھیل تماشے میں یا بیہودہ کاموں میں یا لہو و لعب میں بڑی جو ہے وہ تیزی سے اس کام کی طرف جاتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو یاد رکھیں، شریعت جو ہے بڑی سیدھی ہے، بڑی صاف اور ستھری ہے، اور شریعت کبھی بھی ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیتی جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جی بالکل۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب جو انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے، ہاں جی بالکل، اور حضرات صدیقین کی جماعت ہے، بالکل، اور شہداء اور صالحین کی جماعت ہے، بالکل بالکل۔ ان میں سے کسی نے کبھی بھی یہ آتش بازی، یہ کھیل تماشا، یہ لہو و لعب، اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کسی نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا۔ بالکل۔ لہذا آج بھی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، ہمیں ان کے سامنے اپنے اسلاف کی زندگیاں پیش کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے یہ رات کس طرح گزاری، حضرات صحابہ کرام نے یہ رات کس طرح گزاری، اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اس رات کو کس طریقے اور کس انداز سے گزارا۔ جب ہم یہ بچوں کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر جب ہم والدین خود بچوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کریں گے، بچے ضرور سوچیں گے کہ یار ہمارا والد تو نماز پڑھ رہا ہے اور میں پٹاخے چلا رہا ہوں۔ تو بچوں کی تربیت پر والدین کی طرف سے بڑا اچھا اثر پڑے گا، اور پھر ہم کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ ہم خود نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پھر بچوں کو کہہ رہے ہیں، تو یقینی طور پہ بچے ہماری بات کا اثر لیں گے۔ ہاں جی بالکل۔ بچے بھی ہم خود گھر بیٹھ جائیں گے اور گھر بیٹھ کے صرف بچوں پر حکم چلائیں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے پھر بچوں پر اثر بالکل اثر تو نہیں ہوگا۔ ایک اور بھی بات میں یہاں کر دوں، آپ دیکھیں کہ بچے، ظاہر سی بات ہے یہ جو بچے پٹاخے چلا رہے ہیں یا آتش بازی کر رہے ہیں، یہ آتش بازی چوری کر کر تو نہیں لاتے سامان، نہیں، والدین نے ان کو پیسے دیے ہیں کہ لے کر پیسے دیے، اور آپ سب ساتھ ساتھ اجازت بھی دی کہ لے کر آئیں۔ بالکل بالکل۔ تو ظاہر سی بات ہے والدین کی رضامندی سے یہ سامان گھر میں لا رہے ہیں، تو جب وہ لے کر آئے ہیں تو ظاہر سی بات وہ چلائیں گے۔ ہمیں پہلے ہی اس کا سدجواب یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو منع کریں، اور ہم ان کو اس مقصد کے لیے پیسے ہی نہ دیں۔ بالکل۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہم جو ہے اس رات، جو رحمانی رات ہے، جو نورانی رات ہے، جو وجدانی اور عرفانی رات ہے، اس کو ہم ناجائز پیسہ خرچ کر کے کیوں شیطانی رات میں اور شیطان کا ساتھی ہم بن رہے ہیں؟ تو یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ والدین اس میں اگر وہ بچے کرتے ہیں تو والدین برابر کے جرم میں شریک ہیں۔ سب سے پہلے والدین کو اس بات سے رکنا چاہیے، اور پھر والدین کو خود بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔